تو امام فرماتے ہیں شیطان کے بعد بھی مومن کو بہکانے کا بہترین ہتھیار ہے مستحبات و مکروہات. چکرا کے کہا مولا یہ ایک ہی چیز آپ دو طرح سے کیوں بتا رہے ہیں؟ تب امام نے تشریح کی جس کے الفاظ میرے، میں یہ عرض کر دوں کہ عین ہی الفاظ امام کے نہیں ہیں لیکن اپنے الفاظ میں. امام نے فرمایا مومن اگر پہلے واجبات و حرام کا خیال کرے پھر مستحبات و مکروہات کا، اس نے شیطان کو اپنے سے گزو دور کر دیا. اور اگر مومن واجبات اور حرام کو چھوڑ کر مستحبات و مکروہات کا خیال کرے گویا وہ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا. اب اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، بہت چھوٹی سی مثال دے دیں. شب قدر کے اعمال کی اتنی فضیلت و اہمیت بتائی جاتی ہے کہ جو سال میں نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اس رات کو پہنچ جاتے. اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے، سارا سال کی برکتیں ہیں، رزق ہے، عمر ہے، صحت ہے، کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں. فجر کی نماز قضا کر کے یہ آدمی عید کی نماز میں پہنچ رہا، تھوڑا بہت اس کو خیال ہے تو اس پورے مجمع میں ذرا فجر کی قضا بھی پڑھ رہا، لیکن سارے سال کی بات ہو رہی. اب یہ بہترین شکار ہے اس وقت شیطان کے ہاتھ. واجب پہلے ہے، مستحب بعد میں. کتنے ہی لوگ آپ کو ایسا ملیں گے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، 13 رجب کا روزہ رکھنا ہے، 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اتنی فضیلت اس کے ساتھ بتائی گئی. آگے ایک بہت ڈرتے ڈرتے ایک مثال دے رہا ہوں، جو میری نیت نہیں ہے وہ بھی لوگ میرے اوپر الزام لگا دیں گے لیکن خیر کوئی بات نہیں. وہ یہ کہ آج کل میں نے بہت زیادہ ایک رواج دیکھا ہے، خصوصاً آپ کے اس خطے میں بہت کثرت کے ساتھ یہ رواج، اور وہ یہ بہت اچھا رواج. اور اتفاق سے جن تاریخوں میں یہ رواج ہوتا، رواج نہیں عبادت، ان تاریخوں میں یہیں ہوتا ہوں، کہیں نہ کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہیں. زیارات میں اگرچہ سب سے اہم زیارت کربلا کی زیارت پہ ساری زیارت ہے، قربان ہے، سب سے اہم زیارت کربلا کی، لیکن کربلا بھی ہے، پھر مشہد بھی ہے، پھر شام بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے چہلم کے موقع پہ میں یہیں کہیں ہوتا ہوں اور پتہ چلا کہ مجمع بھر بھر کے جا رہا. کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ معلوم حال خالی پڑا ہے، کہاں گئے مومنین کا سب زیارت پہ گئے. پہلے آج سے 10 سال پہلے لوگ جو اس کا جواب دیتے تھے اس کی وجہ سے میں نے اپنی ذاکری بدل دی. پہلے لوگ کہتے جی وہ آپ کی قبر کی مجلسیں سن کے سب بھاگ گئے اپنے اپنے گھروں میں. تو اب دیکھیے میں قبر کا پڑھتا ہی کہاں، تو زیارت بہت اچھی بات. لیکن اگر کسی کی اتنی حیثیت ہے کہ اپنی پوری فیملی کو زیارت پہ لے جا رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ حج کر سکتا. 5 آدمیوں کی زیارت کا خرچہ مل کے کم از کم ایک آدمی کے حج کا خرچہ تو بن جاتا. اب اگر کسی پر حج واجب ہی نہیں اور وہ زیارت پہ جائے تو اس سے زیادہ فضیلت والا مومن کون؟ لیکن اگر واجب حج ہے اسے چھوڑ کے وہ زیارت پر جا رہا تو اتنی افضل ترین عبادت ہونے کے باوجود یہ شیطان کو اپنے آپ پہ خوش ہونے کا موقع عطا کر رہا. اگرچہ اس کو میں ایک دوسرے جملے سے بھی سمجھا سکتا ہوں، اور وہ جملہ پورا ایک واقعہ ہے لیکن ضرورت نہیں. میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کی مجالس میں بہت سنے ہوئے واقعات آپ کے سامنے نہ آئیں. 1,20,000 پیغمبر اسلام کی فیس ٹو فیس زیارت کرنے والے. یقیناً روزے کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت ہے، زری کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت، لیکن اگر براہ راست خود آپ امام کے یا رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں کیا رتبہ اور درجہ ہوگا. ہم اپنے زمانے کے امام کا اس لیے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے سارے معصوم بزرگوں کے ساتھ آئیں گے، ہم سب کی زیارت کریں گے. مگر سوال یہ ہے کہ 1,20,000 جو آخری حج کے اندر میکسیمم مجمع تھا، یہ زیارت کرنے والے پیغمبر کے بعد جو آپ ان تاریخوں ہی میں مظالم سنتے رہتے ہیں، کیا حالت ہوئی ان میں سے اکثریت کا مطلب بھی چھوٹی موٹی اکثریت نہیں، 80% سے زیادہ. یہ وہ ہے جو زیارت کر رہے ہیں اور مسلسل زیارت کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ایک جوان یمن میں رہتا ہے اویس قرنی، زندگی بھر پیغمبر کی زیارت نہ کر پایا لیکن اتنے بڑے رتبے پہ پہنچا کہ ساری دنیا امام کا انتظار کرتی ہے، امام اویس قرنی کا انتظار کرتی ہے. جو آج کل آپ لوگ شام جا رہے ہیں تو اب تو لوگ حلب بھی جانے لگے.
اور جناب اویس قرنی کے روزے کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو یہی تو فقرہ ہے نا کہ ساری زندگی اپنے علاقے میں رہنے والا, صفین کی لڑائی کے موقع پہ مولا کا پورا لشکر تیار, یا امیر المومنین چلیں. اور اس وقت امام نے کہا ٹھہر جاؤ. کس لیے ٹھہر جائیں؟ سارا لشکر آ گیا, دستہ بندی ہو گئی, جتنے علم تھے وہ تقسیم کر دیے گئے. ایک علم علی کے ہاتھ میں کہا میں اس کے علمدار کا انتظار کر رہا ہوں. اور وہ ویسے قرنی تھے جو جنگل سے اپنا گھر چھوڑ کر مولا کی خدمت میں آتے ہیں, اور یہ علم ان کو دیا جاتا, ان کا آنا ہے پھر لشکر علی کا چلنا. کیوں اتنا عظیم رتبہ؟ اچھا کیوں تو خیر والدین کا مسئلہ, لیکن ساری زندگی زیارت نہیں کی اور اس کے بعد اتنے بڑے رتبے پہ پہنچ گئے. خدمت رسول میں رہنے والا اس سے کہہ رہا ہے جو کبھی رسول کے پاس نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے مستحب زیارت کو قربان کیا واجب خدمت والدین پر. والدین کی خدمت واجب ہے, رسول کی زیارت سنت ہے. کا واجب پہلے اور سنت بعد میں. یہی مسئلہ میں جو حج کی مثال دے رہا ہوں, اور ایک چھوٹا سا مسئلہ شرعی سن لیجئے. گرچہ میں پہلے مجالس میں مسئلے بہت پڑھا کرتا تھا, لیکن چونکہ یہاں پہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس لیے. لیکن ایک چھوٹا, جس پر زندگی میں کبھی حج واجب ہو گیا اور اس وقت اس نے لاپرواہی, غفلت, بے توجہی کی وجہ سے حج نہیں کیا, اور اب وہ حج کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اس پر واجب ہے کہ چاہے, یہ لفظ چاہے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ایک محاورہ, لیکن کافی حد تک صحیح محاورہ, چاہے بھیک مانگ کر اسے حج پہ جانا پڑے مگر جانا پڑے گا. اگر ایک بار حج واجب ہو گیا اس وقت نہیں کیا. نہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھے. 2000 درہم میں بھی یہاں سے ایک زمانے میں حج ہوتا تھا, اور یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں ہے کہ آپ کے باپ دادا پر دادا سکڑ دادا کی, آج سے 10 سال پہلے کی بات. اور آج اگر وہی حج 30,000 درہم کا ہو گیا, 30,000 کسی کے پاس نہیں ہے لیکن 2,000 اس وقت تھے. میں نے کہا نا کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, 10 سال پہلے. اس وقت اس نے حج نہیں کیا, چاہے زیارت پر جانے کے لیے نہیں کیا. اب یہ حج اس پر زندگی بھر واجب ہے, چاہے ہر سال مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جائے. بھیک مانگ کر جائے مگر جانا واجب. گرچہ اس کے اندر تو علماء یعنی امام کی حدیثوں میں اور بھی مسئلے ہیں جو آج کل پورے اس طرح تو نہیں ہوتے, لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ پہلے کا مسئلہ, چاہے بھیک مانگ کر بھی جانے کا موقع نہیں تو حکم یہی ہے نا کہ جاؤ کسی مرحوم کی طرف سے اس کے وارثوں سے اجازت لے کے حج کرو, پھر 1 سال مکے میں ٹھہرو اور اگلے سال اپنا حج کرو, اس لیے کہ تمہارے پاس جانے کی حیثیت نہیں تھی, ایک بار وہاں پہنچ کے اپنے آپ کو بٹھا دو. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ اچھا وقت گزار دیا اور اب واقعاً وہ اس حیثیت میں نہیں ہے لیکن حج ان پر واجب. لیکن بات ہو رہی تھی شیطان کا طریقہ واردات. جب واجبات کو چھوڑ کر مومن مستحبات کو انجام دے گا, جب حرام کر رہا ہے اور مکروہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, اس وقت وہ گویا شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہا. امام فرماتے یہ ایک جواب. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مومن واجبات اور حرام کی پابندی کر رہا مگر اور زیادہ الرٹ ہے اور کہہ رہا میں اس کے ساتھ مستحبات اور مکروہات کو ایکسٹرا میں لاتا ہوں, یہ شیطان کو اپنے آپ سے فاصلے پہ رکھ لے گا. روزانہ کی تو نماز پڑھتا ہی ہے کہ میں اٹھ کے نماز شب بھی پڑھتا ہوں, تاکہ شیطان کبھی مجھے ورغلا کر, کبھی ایسا ہوا بہت تھک گئے, بہت زیادہ یعنی سستی ہے, دل چاہ رہا آج نماز چھوڑ دو, تو چلو نماز شب چھوڑ دو. جب کبھی سال میں 1 آدھ موقع پہ ایسا ہو, اور اگر خالی تم لمیٹڈ ہو اپنی 5 نمازوں میں, اور ایک دن شیطان نے ایک سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہا ایک نماز چھوڑ دو, تو فجر کی نماز چھوٹے گی. کہا یہ مستحبات اگر واجبات کے بعد ہیں تو اس سے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ تم سے ایک فاصلے پر رہے گا. کبھی اگر تمہیں کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ مستحب یا کوئی مکروہ ایک وقت کا ہوگا. یہ شیطان کے طریقہ واردات کو امام اس طرح سمجھا رہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.